انسان کو وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، ہو علم بات تو پھر کیا نہیں امکان ہے تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو گلستان بنا دو، اور کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، اب علم کے پھولوں کا لیا باپ کھلا دو۔ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف و توصیف حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار رحمت کونین نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ صلات اور سلام بھیجنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نعیم اللہ نعیمی صاحب، جناب صاحبزادہ کلیم اللہ صاحب، انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، انتہائی عزت و توقیر کے لائق جناب محمد نبی بٹ صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن طلباء اسلام پاکستان، انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب عبد المجید حیدری صاحب، سابق مرکزی نائب صدر انجمن طلباء اسلام پاکستان، انتہائی عزت و توقیر کے لائق جناب محمد نوید الحسن گونل صاحب، نائب صاحب پنجاب، اور اسٹیج پر تشریف فرما مذہبی و سیاسی قائدین، شمع رسالت کے فرمانوں، سب سے پہلے تو میں حضرت صاحب کے صاحبزادگان سے دل کی انتہائی گہرائیوں سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ حضرت صاحب قبلہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب کا سایہ صرف ان کے صاحبزادگان کی سر سے نہیں بلکہ انجمن طلباء اسلام کے دوستوں کی سر سے، یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت کے سر سے بھی یہ سایہ اٹھا ہے، جس پر ہم سب دل گرفتہ ہیں۔ یہ نقصان بہت بڑا ہے جو فی الواقع جس کا صلاح سالوں تک پر ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت صاحب کے وصال کے حوالے سے آج کی یہ تقریب
محسن اہل سنت کانفرنس کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ اس تقریب میں ملک کے مختلف حصوں سے اور دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ نے یقیناً یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت کے وصال پر پورے ملک سے تعزیت کرنے والے، فاتحہ کرنے والے اور حضرت صاحب قبلہ سے محبت کا اظہار کرنے والے آتے رہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ایک درخت ہو، اس پر پھل لگتے ہوں، کوئی درخت ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پھل صرف اس گھر والے کھاتے ہیں، اگر وہ درخت کٹ جائے تو اس گھر والوں کو جو اس کا پھل کھاتے ہیں بہت افسوس ان کو ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو گلی محلے کے لوگ جس کے پھل سے فیض یاب ہوتے ہیں، اگر وہ درخت کٹ جائے تو صرف ایک گھر نہیں بلکہ پورا محلہ جو اس درخت کے پھل سے فیض حاصل کرتا تھا وہ دل گرفتہ ہو جاتا ہے۔ گویا جس چیز کا جتنا فیض ہوتا ہے اس چیز کے چلے جانے، بچھڑ جانے اور چھن جانے کے بعد اس کے فیض یافتگان بہت اداس، بہت آزردہ خاطر اور بہت ملول ہوتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب کی ذات ایک ایسے شجر سایہ دار اور پھلدار درخت کی طرح تھی کہ جنہوں نے ساری عمر اپنا فیض لوگوں میں تقسیم کیا۔ لوگ ان پڑھ آتے، مفتی صاحب کے سامنے دانوں میں تلمس طے کرتے، اور جب اس مرد درویش کے سامنے سے اٹھ کر جاتے تو وہ ان پڑھ جس کا دل ظلمتوں کی آماجگاہ ہوا کرتا تھا، اس مرد درویش کے سامنے بیٹھ کر جب چند لمحے، چند ثانیے، چند گھڑیاں وہ فیض حاصل کرتے، حضرت کی نگاہ کی تاثیر سمجھے، حضرت کی زبان کا اثر سمجھے، یا حضرت کے پڑھائے ہوئے ان الفاظ کا فیض سمجھے کہ وہ آنے والا جب اس درسگاہ کی دہلیز سے واپس باہر نکلتا تو اس کا دل علم کے نور سے منور ہوتا۔ اور یہ معدود چند شخصیات ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت یہ ملکہ عطا کرتا ہے، یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنی نظر سے، اپنے کردار سے اور اپنی سیرت و صورت سے لوگوں کو اللہ کا آشنا بنا دیتے ہیں۔ ان ذوات مقدسہ کو ہم دیکھیں، بڑے بڑے مفکر دنیا میں آتے رہے، بڑے بڑے نظریہ دینے والے دنیا میں آتے رہے، دنیا کو نظریات عطا کیے، دنیا کو نئی نئی تھیوری سے آشنا کیا، لیکن ان سارے لوگوں کا مرکز و محور اپنی ذات ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کلام کرتے ہیں، وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں، وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں، ان کی ساری گفتگو کا مرکز و محور
نے محسوس کیا کہ مفتی صاحب اور ان جیسے دیگر رجل عظیم وہ شخصیات تھے کہ جن کی ہر بات اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے. لوگ اپنی ذات کا درس دیتے ہیں, لوگ اپنے وجود کا درس دیتے ہیں, لوگ اپنی محبت کا درس دیتے ہیں. اے واجد اعلیٰ, یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے حسن بھی دیا ہے, جنہیں تو نے جمال بھی دیا ہے, جنہیں تو نے زبان کا عقل بھی دیا ہے, جنہیں تو نے دنیا میں عزت و احترام بھی دیا ہے. لوگ جن کے پاؤں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت تیار کرتے ہیں, لیکن یہ کیسے جواب ہے, یہ کیسی فکر ہے اور کیسی فکر کے سفیر ہے کہ یہ اپنی ذات کا درد نہیں دیتے ہیں, اپنی ذات کو بھلا کر, اپنی ذات کو بنا کر کے, اپنی ذات کو مٹا کے تیرے اپنے و رسول کی محبت کا جام لوگوں کو پلا کے اپنی ذات سے ہٹا کے تیرے اپنے رسول سے حاصل کرتے ہیں. یہی ان لوگوں کی معراج ہے, یہی ان لوگوں کی عظمت ہے. دنیا میں لوگ آتے رہے ہیں, لوگ ان کو چند سالوں کا خیال رکھتے ہیں. میں جس علاقے سے ہوں وہاں کا بڑا مشہور نام فیلڈ مارشل ایوب خان ہے, لیکن میں پوری دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں, آپ دیکھیے آج ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی صدر ایوب کا نام موجود ہے, لیکن ہماری نسل نو ان کے ناموں سے آج واقف نہیں ہے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں, آپ دیکھیے مفتی حبیب اللہ نعیمی صاحب, ان کے معلم شفیق کو دیکھے, ان کے استاد محترم کو دیکھے, ان کے استاد کو دیکھتے جائے. آپ دیکھیے صدیاں گزرتی رہیں گی, زمانے بدلتے رہیں گے, وقت اپنی کروٹیں بدلتا رہے گا, حالات تبدیل ہوتے رہیں گے, ترجیحات بدلتی رہیں گی, لیکن نام زندہ رہے گا. تو ایوب کا نہیں رہے گا, کسی اور کا نہیں رہے گا, مفتی حبیب اللہ نہیں رہے گا, نہیں مفتی مراد آبادی کا رہے گا, محمد حسین نہیں رہے گا. میرے بھائی, ہم جو یہاں پر جمع ہیں, میں آپ کو عرض کروں, ہم اپنی ذات کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے مفتی صاحب کے ساتھ سے کوئی احسان کیا کہ ہم اتنے دور سے آ گئے, حقیقت بات یہ نہیں ہے, یہ بات حقیقت کے خلاف ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اپنے محبین کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا ہے. اور میں یہ عرض کروں, جس شخص کی ساری زندگی جن کا اوڑھنا بچھونا پیارے مصطفیٰ کی محبت نہیں ہو, تو اس سے بیٹھتے صبح بتا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سب دل کرتے رہے ہو, جو قال اللہ ہو قال رسول کا سب دیتے رہے ہو, جنہوں نے ایک ہی مسجد ارشاد پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پڑھایا ہو. میرے دوست اور میرے بھائی, حدیث شریف میں آتا ہے, جب سب پھر عالم ماں کے سماوات سے وہاں پر جب ایک عالم دین دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جب ایک علم پڑھانے والا دنیا کو چھوڑتا ہے, جب علم پڑھا کر وہ دنیا سے رخصت ہوتا